بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله مولانا العلي العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مسلما، وأحب للناس ما تحب لنفسك، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کی کہانی یاد رہی، خود اپنا فسانہ بھول گئے. وہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین. وہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین. دنیا کے نئے نغمے سیکھے، عقبہ کا ترانہ بھول گئے. اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی چکے. اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی چکے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. انجام آزادی کیا کہیے، بربادی ہی بربادی ہے. انجام آزادی کیا کہیے، بربادی ہی بربادی ہے. جو درس شہ بطحا نے دیا تھا، دنیا کو پڑھانا بھول گئے. اور آذانیں تو اب بھی ہوتی ہیں مسجد کی فضا سے اے انور. اور آذانیں تو اب بھی ہوتی ہیں مسجد کی فضا سے اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گئے. اور منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. عزیزان محترم، پردہ نشین ماں اور بہنیں، آج کی اس دینی مجلس کی مناسبت سے میں آپ کے بیچ حاضر ہوں. اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ تعالی مجھے دین کی باتیں کہنے اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی، اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات یہ ہے، جو حدیث میں نے پڑھی ہے کہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. حضور ایک دن صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عشاق رسول کا مجمع لگا ہے، اور آپ نے اس صحابہ کی مجلس میں یہ باتیں فرمائی کہ کون ہے وہ شخص جو میری ان 5 باتوں کو لے کر یاد کرے گا اور اس پر عمل کرے گا اور دوسروں کو ان باتوں کی تلقین کرے گا. یوں تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضور کی ایک ایک بات کے منتظر رہتے تھے.
کہ حضور کب کوئی بات کہیں، کب کوئی عمل کریں کہ میں اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لوں۔ لیکن حضور نے جس مجمع میں یہ بات فرمائی ہے اس میں خود راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس مجلس میں سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کر کے کہا کہ حضور میں آپ کی ان 5 باتوں کو یاد کروں گا، ان پر عمل کروں گا اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ آج ہم یہ تصور کریں کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور حضور ہم سے یہ کانوں میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندوں، اے میرے امتیوں، میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ میری یہ 5 باتیں تم میں سے کون لے گا اور ان 5 باتوں کو لے کر کون یاد کرے گا اور کون عمل کر کے دوسروں تک پہنچائے گا۔ ہم لاکھ گنہگار سہی، ہم لاکھ خطاوار سہی، ہم اپنے اس زبان زد گناہ سے ہم یہ اقرار کریں گے، ہم سب یہ اقرار کریں گے کہ حضور ہم آپ کی ان 5 باتوں پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہم سے حضور آ کر کانوں میں یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ تصور کریں اور اس تصور میں ہمارا کچھ ضائع نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم یہ تصور کر کے بیٹھیں گے تو ہم مجلس کا بھی احترام باقی رکھیں گے اور ہم سننے میں ایک ایک لفظ کو دل میں اتاریں گے اور اس کے اپنے عمل میں اتار کر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ حضور نے جو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی تھی اور جس میں یہ فرمایا تھا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حضور جو پہلی بات ارشاد فرما رہے ہیں اس میں فرمایا کہ تم ان چیزوں سے بچو کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے تم ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اس کے بدلے میں فرمایا اگر تم منہیات سے بچو گے، منکرات سے بچو گے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، اپنے نفس کو اس سے دور رکھو گے، اپنی آنکھوں کو اس سے محفوظ رکھو گے، اپنے قدموں کو ان گناہوں سے دور رکھو گے، تو حضور فرماتے ہیں تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ کتنی بڑی بات ہے، حضور اس امت پر کتنا بڑا احسان کر گئے ہیں، حضور ہم جیسے گنہگاروں پر کتنا احسان کر گئے ہیں۔ ہم وہ عابد نہیں ہیں کہ جو راتوں رات عبادتیں کریں، ہم وہ زاہد نہیں ہیں جو راتوں رات قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر ہم اللہ کو منائیں۔ حضور نے کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے کہ ہم ان محرمات سے بچیں، ہم ان منہیات سے بچیں، ہم ان چیزوں سے بچیں کہ رب نے جن سے بندے کو دور رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حضور ہمارے لیے یہ بہت آسان ہے کہ ہم ان منکرات سے بچیں، ہم ان چیزوں سے بچیں کہ جس میں اللہ نے جن چیزوں سے دور رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حضور ہمارے لیے یہ آسان ہے، لیکن یہ جملہ سننے میں جتنا آسان ہے عمل کرنے کے لیے اتنا ہی مشکل ہے۔ منکرات کرنے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ ایک آدمی ہے وہ عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، اللہ کا خوف بھی اس کے دل میں ہے، وہ تہجد بھی پابندی سے پڑھتا ہے، 5 وقت نماز با جماعت پڑھتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی کچھ غلط حرکتیں بھی ہیں، وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے، وہ پڑوسی کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، وہ بہنوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے، وہ مدرسے کے استاد پڑھانے والے مولوی، مسجد میں پڑھانے والے امام صاحب جو امامت کراتے ہیں ان کو قدر و منزلت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے، وہ اپنی ایک زندگی جینا چاہتا ہے لیکن وہ عبادت بھی کرتا ہے، وہ ریاضت بھی کرتا ہے، وہ تہجد کی بھی پابندیاں کرتا ہے، وہ نوافل نہیں چھوڑتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ حرکتیں بھی ہیں کہ وہ ماں باپ سے بلند آواز میں بات کرتا ہے، وہ بہنوں کا حق مارے ہوئے ہے، وہ پڑوسی کا حق دبائے ہوئے ہے۔ یہ ایسا شخص ہے جو اپنی صحت کے لیے اچھی غذائیں تو کھاتا ہے
لیکن اس کے ساتھ وہ فاسٹ فوڈ بھی کھاتا ہے، وہ ایسی چیزیں کھاتا ہے جو اس کے پیٹ کو نقصان کرتی ہے، جو ہاضمے کو خراب کرتی ہے، جو معدے کو خراب کرتی ہے، ایسا شخص اپنی صحت کے لیے کتنا ہی کچھ کیوں نہ کھائے، اس کی صحت کبھی نہیں بن سکتی۔ ایک وہ شخص ہے جس کی عبادتیں بہت نہیں ہے، جس کی ریاضتیں بہت نہیں ہے، وہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، وہ مزدور آدمی ہے، وہ غریب طبقے سے تعلق رکھنے والا ہے، اسے فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ کسی کا حق دبائے، اسے فرصت ہی نہیں ملتی وہ کسی کو گالی دے، اسے فرصت ہی نہیں ملتی وہ کسی اور کا برا بھلا کرے، وہ اپنے بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے، اپنے بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے، اور اس کے پاس خارج کی عبادتیں نہیں ہیں، وہ نوافل کی پابندی نہیں کرتا ہے، وہ تہجد کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ فرمایا گیا ایسا شخص ولی، ہم تو کسی اور کو ولی سمجھے، ہمیں جن سے در حقیقت دعا کرانی چاہیے ہم ان سے کراتے نہیں۔ فرمایا گیا کہ حقیقت میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ہم جن کو ولی اور اللہ والا سمجھتے ہیں ان کو اللہ سے ذرہ برابر قربت نہیں ہے، اور ایسے لوگ ہم جن کو اللہ کا دھلکارا ہوا سمجھتے ہیں، اللہ کی دربار سے محروم سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کے دو سجدے، ایسے لوگوں کے ان کے آنسو اللہ کے دربار میں رضامندی پر دلالت کرتے ہیں۔ حضرت مولانا منظور نعمانی علیہ الرحمہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ حضرت ندوۃ العلماء میں پڑھانے جاتے تھے تو آپ کا گھر اور مدرسے فاصلے پر تھا، تو آپ جب جاتے تھے تو سواری رکشے سے جاتے تھے، اس وقت رکشے چلا کرتے تھے، تو آپ رکشے پر بیٹھ جاتے اور ایک پل پڑتا تو اس پل پر جب وہ پہنچتے تو ظاہر سی بات ہے رکشہ چلانے والے کو دقت ہوتی کھینچنے میں، تو حضرت خود نیچے اتر کر رکشے کو دھکا دیتے اور جب اوپر پہنچ جاتے اور پھر بیٹھتے، اور پھر جب آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء پہنچ جاتے تو آپ وہاں اتر کر کے اپنے رومال سے اس رکشہ چلانے والے کا پسینہ پوچھتے تھے، اور پھر اپنے رومال سے پسینہ پوچھ کر اس کو کچھ وظیفہ اور کچھ خرچہ جو اس کا ہوا ہے وہ دیتے تھے، اور اگر دیکھ لیتے تھے یہ رکشہ چلانے والا مسلمان ہے تو اس سے کہتے تھے کہ اللہ کے بندے میرے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ ذرا اندازہ کیجئے، ایک وہ شخص جو وقت کا شیخ الحدیث ہے، جس کو ہزاروں طالب علم جس کے ہیں، انور شاہ علیہ الرحمہ جیسا محدث اس اپنے شاگرد پر ناز کرتا ہو، ایسا رئیس، ایسا محدث اور ایسا اس کے ہزاروں طلبہ ہیں، لیکن وہ ایک رکشہ چلانے والے سے اپنے لیے مغفرت کی دعاؤں کی درخواست کر رہا ہے، اور حضرت کہا کرتے تھے کہ اللہ کے بندے تو رکشہ چلا کر رزق حلال کماتا ہے، تو چاہتا تو چوری بھی کر سکتا تھا، تو چاہتا تو ڈاکہ زنی بھی کر سکتا تھا، تو چاہتا تو سود خوری بھی کر سکتا تھا، تو نمبر 2 کے کوئی کام کر سکتا تھا، لیکن تو خود حلال کھانا چاہتا ہے، تو اپنی اولاد کو حلال کھلانا چاہتا ہے، اس لیے تو رکشہ چلا رہا ہے۔ اے بندے خدا میرے لیے مغفرت کی دعا کر۔ اس لیے میرے عزیزوں، اللہ کے یہاں کوانٹیٹی اور کوالٹی دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ رب کے یہاں کوالٹی معیار ہوتی ہے، کوانٹیٹی معیار نہیں ہوتی۔ ہم دنیا میں کسی چیز کی تعداد کو دیکھتے ہیں، رب سجدوں کی تعداد نہیں دیکھتا، رب سجدوں کی کوالٹی دیکھتا ہے کہ بندہ اپنے رب کو کس حال میں پکار رہا ہے، جب وہ پریشانی میں ہے، جب وہ ایسی حالت میں ہے کہ جس حالت میں اسے رب کے سوا کسی کی مدد نہیں ہے۔ جب بندہ رب کو پکارتا ہے تو رب بندے کی آہٹ کے قریب ہوتا ہے، اور رب اس بندے کی آواز کو سنتا ہے اور اس کی آواز میں آواز ملاتا ہے۔ ایک عورت کا ذکر حضور کے سامنے آیا اور فرمایا گیا کہ یہ عورت ہے جو عبادتیں کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتی ہے، لیکن ذرا خرابی یہ ہے کہ زبان کی تیز ہے، اس کی زبان اچھی نہیں ہے، جب وہ بات کرتی ہے تو لوگوں پہ دل دکھاتی ہے، وہ جملے کہتی ہے کہ جس سے دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ حضور نے خلاف معمول یہ جملہ فرمایا، یہ عورت جہنمی ہے، یہ عورت جہنمی ہے۔ اور ایک عورت کا ذکر ہوا حضور کے سامنے، فرمایا گیا کہ یہ عورت جو ہے صرف 5 وقت کی نماز پڑھتی
ہوتی ہے، لیکن اس نے کردار کی مثال نہیں، اس نے گفتار کی مثال نہیں، اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کا گفتار اچھا ہے، وہ لوگوں سے ملنساری سے بات کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمارے یہاں رکعتوں کی تعداد اور سجدوں کی تعداد جس کو ہم نے معیار بنایا ہے، خدا کے یہاں در حقیقت یہ معیار ہے ہی نہیں۔ اور کتنا آسان نسخہ بتایا، فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، یہ نہیں فرمایا تکن اتقى الناس کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ متقی ہو جاؤ گے، فرمایا تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار کرنا کیا ہے؟ صرف اللہ کی محرمات، وہ چیزیں کہ جن کو اللہ نے جن سے دور رہنے کے لیے کہا ہے اس سے دور رہنا ہے۔ اللہ اس کے بدلے ہمیں دنیا میں لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار کرتا ہے، اور آخرت میں رب العالمین اپنی شان کے مطابق اس بندے کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمارے یہاں جب بھی کوئی عبادت ہو اور رب کو منانے کا کوئی کام ہو، اس کے پیش نظر اخلاص ہونا چاہیے۔ آج جس نسبت سے ہم بیٹھے ہیں اس خوشی اور تقریب کے موقع پر، معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا، میں پیشگی گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ لوگ گانے بجانے کی تقریب اور پروگرام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب اپنے کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے ایسی توفیق دیتا ہے، ورنہ علماء کو جمع کرنا اور ان کے بیانات کو سننا، ہر شخص یہ دعویٰ کرے یہ ممکن نہیں۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام ہے۔ یہ کسی سعادت بزور بازو نہیں، یہ سعادت طاقت بلبوتے پر نہیں کمائی جا سکتی۔ اللہ رب العزت جب کسی بندے کو توفیق دیتا ہے تب اس کو یہ سعادت ملتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس موقع کو غنیمت جانیے، اور اس علاقے میں اس طرح کے یہ پروگرام ہونا اور اس مناسبت سے اس موقع پر ہونا، در حقیقت یہ شخص آپ کے لیے مشعل راہ ہے اور یہ نشان عبرت چھوڑ رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کی تقریبات کریں۔ اگر وہ کوئی خرافات کرنا چاہتے ہیں تو اس خرافات سے پہلے یہ تصور کریں کہ فلاں شخص کے یہاں جب یہ نظام تھا تو اس نے چند علماء کو جوڑا تھا، چند اللہ والوں کو جوڑا تھا، چند قاری قرآن کو جوڑا تھا، چند شاعر رسول کو، چند عشاق رسول کو جوڑ کر اس نے ایک دینی مجلس قائم کی تھی، اس نے ایک گاؤں میں دینی فضا کو عام کر دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاؤں۔ جب وہ بندہ یہ کام کرے گا تو اس بندہ جس نے اس کام کو آغاز کیا ہے، اس کام کو پہنچایا ہے، اس بندے کو بھی اس کا ثواب بھرپور عطا کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو حضور فرماتے ہیں، ان 5 باتوں میں جو سب سے پہلی بات ہے حضور نے جو فرمائی ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، ان چیزوں سے بچو کہ جن چیزوں سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے تو اللہ تمہیں لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے۔ حضور نے دوسری بات فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، بہت بڑی بات فرمائی۔ اور یہ جملہ اگر آج ہمارے سماج میں وہ طبقہ جو گھر میں سرپرست کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ سماج میں اچھا ایک معیار رکھتا ہے، گھر کے ذمہ دار افراد جتنے بھی ہیں، اگر وہ حضور کے اس فرمان کو اپنے دامن میں باندھ لیں اور یہ سوچ لیں کہ حضور جو بات فرما رہے ہیں یہ یقیناً 100% پر حق ہے اور ہم اس چیز پر راضی ہیں۔ حضور نے جو دوسری بات فرمائی، فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے آپ کے مقدر میں جتنی روزی لکھی ہے آپ اس پر خوش ہو جائیے، اللہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار بنائے۔ ہم غنا اور مالداری سمجھتے کس کو؟ ہمارے عرف میں اور ہمارے سماج میں غنا اور مالداری اس چیز کو تصور کیا جاتا ہے، کسی کے پاس بینک بیلنس ہو، اس کا اچھا اسٹیٹس ہو، وقار ہو،
समाज में उसका रुअब और दबदबा हो, उसके पास गाड़ियों की रेल पेल हो, रहने के लिए आलीशान बंगला हो और महल हो, लोग उसको गनी और मालदार समझते हैं। लेकिन दर हकीकत मालदारी जो होती है वो दिल का सुकून होती है। गनी वो नहीं है कि जिसके पास सफर करने के लिए गाड़ियां हैं, सोने के लिए आरामदेह कमरा और नर्म बिस्तर है और खाने पिलाने के लिए नौकर चाकर लगे हैं, उसको कल परसों नहीं बल्कि आने वाले कई साल तक उसको रोजी का कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या वो आदमी गनी है? नहीं, लेकिन उसको टेंशन सताती है हर वक्त, वो हर वक्त फिक्र में रहता है। हर शख्स अपने स्टेटस को बढ़ाने में लगा है, हर शख्स इस चक्कर में है कि मैं जितने में हूँ उससे ज्यादा कैसे बढ़ सकता हूँ, उससे ज्यादा मेरा माल कैसे बढ़ सकता है, मुझे उसके लिए डंडी क्यों ना मारनी पड़े, मुझे उसके लिए झूठ क्यों ना बोलना पड़े। नफ्स पर पापड़ बेलने पड़ते हैं और नफ्स पर एक छुरी चलानी पड़ती है, ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ता है। लेकिन आज हमारे समाज का एक अच्छा खासा तबका जो अपने नफ्स की इत्तिबा में इस कदर बेदिल हो चुका है कि वो हलाल और हराम के तमीज को भूल चुका है और उसे एक हौड़ है, उसे एक दौड़ लगी हुई है कि वो अपने पड़ोसी से बुलंद मकान कैसे बना ले, उसके पास जो गाड़ी है उससे बेहतर गाड़ी कैसे हो जाए, उसके पास जो रहने का मकान है उससे बेहतर मकान कैसे हो जाए। हुजूर फरमा रहे हैं वर्ज़ बिमा क़सम अल्लाहु लक तकुन अग़नन नास। अगर बंदा ये दिल में अहद कर ले कि रब्बुल आलमीन ने जितने मेरे मुक़द्दर में लिख दिया है मैं उस पर राज़ी हूँ, मैं उस पर मुतमईन हूँ और खुश हूँ, तो दुनिया की जितनी खुराफात हैं, हसद, नफरत, बुग़्ज़, कीना, एक दूसरे से सबकत ले जाना माली एतबार से, ये तमाम जो फसाद की जड़ है ये सब की सब खत्म हो जाता है। लेकिन आदमी अपने पर राजी नहीं है, वो रब की तकदीर से लड़ना चाहता है। दर हकीकत वो तकदीर नहीं बल्कि रब से लड़ाई चाहता है, वो रब की तकसीम पर राजी नहीं है। और अगर उससे कहो कि रब की तकसीम पर तुम राजी नहीं हो, क्या रब से लड़ाई करना चाहते हो, तो नहीं, वो हीला बनाता है, वो बहाना बनाता है। हम कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारी औलाद क्या खाएगी, हमारी औलाद क्या कमाएगी, औलाद के खाने कमाने की फिक्र है, औलाद की आखिरत की फिक्र किसी को नहीं। अगर हम इस नुस्खे को अपनी जिंदगी में उतारेंगे और जो हमारे पास है हम उसमें खुश रहेंगे, मस्त मगन रहेंगे, यकीन मानिए आपकी टेंशन 90% हल हो जाएगी। और आप जिनको मालदार समझते हैं, जिनके यहाँ ऐसी रूम है, जिनके यहाँ नौकर चाकर हैं, जिनके यहाँ खाना पकाने के लिए बावर्ची है और जिनको उठाने बिठाने के लिए लोग लगे हैं, जिनके आगे पीछे 10 लोग चलते हैं, वो हकीकत में गनी नहीं है। उन्हें रात में 2-2 बजे तक नींद नहीं आती। क्यों? बिस्तर में काटेंगे नहीं, एसी ऑन नहीं है नहीं, सारी चीजें, सारी राहत मैसर है, उसके बावजूद वो सो नहीं सकते, उन्हें नींद नहीं आ रही। क्यों? उन्हें कल का खटका लगा है, उन्हें आगे बढ़ने का खटका लगा है। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब तर्जुमानी की है इत्मीनानी की, इत्मीनान क्या होता है। फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। आपने देखा होगा तस्वीरों में लोग तो छोटे छोटे गरीबों की गुर्बत का भी मजाक उड़ाना इस सोशल मीडिया के दौर में आम हो चुका है। एक मजदूर जो ईंट रखकर बजरियों पर सो रहा है उसे नींद आ जाती है, लेकिन हमाशुमा को एक गद्दे पर नींद नहीं आती। इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह ने जितना मुकद्दर में लिखा है उस पर अगर हर बंदा राजी पर रिजा रहेगा और रब की इस तक़सीम पर मुकम्मल एतमाद करके राजी रहेगा, अल्लाह उसे दुनिया में लोगों से ज्यादा गनी बनेगा। और मैं अक्सर बताया करता हूँ कि गिना का ताल्लुक आपके लिबास से नहीं है, मालदारी का ताल्लुक आपके बैंक बैलेंस से नहीं है, मालदारी का ताल्लुक आपके यहाँ मौजूद गाड़ियों से या महल्लात से नहीं। एक मर्तबा एक बादशाह बहुत बीमार हो गए और बहुत से हकीमों से और तबीबों से उसका इलाज कराया गया, लेकिन बादशाह को कुछ भी इफाका नहीं।
پڑوس ملک سے ایک بڑے حکیم کو بلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ بھئی ان بادشاہ کا کچھ علاج کرو۔ چنانچہ بڑا حکیم تھا، تو اب اس نے ایک نسخہ تجویز کیا۔ تو اب لوگوں نے سوچا کہ اتنا بڑا حکیم ہے، اس نے پتہ نہیں کون سی جڑی بوٹی اور دوا لکھی ہوگی، ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں نہ ملے یا آس پاس کہیں دور تک ڈھونڈنے میں نہ ملے۔ خیر بادشاہ کا مسئلہ ہے، لوگ ڈھونڈ کر لائیں گے۔ تو جب اس نسخے کو کھولا گیا تو اس نسخے میں دیکھا گیا جو نسخہ اس حکیم نے لکھا تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ بادشاہ سلامت کو کسی ایسے شخص کا لباس پہنا دیا جائے جو خوش رہتا ہو، بادشاہ ٹھیک ہو جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا نسخہ لکھا کہ بادشاہ سلامت کو ایسے شخص کا لباس پہنا دیا جائے جو خوش رہتا ہے، بادشاہ ٹھیک ہو جائے۔ کوئی جڑی بوٹی نہیں لکھی۔ تو اب لوگوں نے طے کیا کہ بھائی سب سے زیادہ خوش کون رہتا ہے؟ تو کہا کہ بھائی وزیر اعظم سب سے زیادہ خوش رہتا ہے، ہر وقت وہ سوٹ بوٹ میں رہتا ہے اور وہ ہر گھنٹے پہ سوٹ بدلتا ہے، لہذا اس کا سوٹ بوٹ ہمیں مل جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ہم جب بتائیں گے کہ ہم بادشاہ کے قاصد ہیں اور ہمارا مدعا یہ ہے تو ہمیں فوراً مل جائے۔ چنانچہ ایک قافلہ تیار ہوا اور وہ قافلہ وزیر اعظم کے دربار میں پہنچا۔ سلام کلام کے بعد اس نے اپنا مدعا رکھا کہ بادشاہ سلامت کی طبیعت کافی خراب ہے اور بہت سے حکیموں کے علاج کے بعد بھی ان کا مرض صحیح نہیں ہوا۔ ایک حکیم آئے ہیں اور انہوں نے علاج میں یہ تجویز کیا، اور اس تجویز سے پہلے انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہمیں آپ خوش رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا مطلب کیا ہے آپ بتائیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کا لباس چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے بادشاہ وہ وزیر اعظم ہو، آپ اس کی منصب کے مطابق اس سے سوال کیجیے۔ وہ ناراض ہو گئے اور کہنے لگا کہ اگر آپ کو لباس مانگنا تھا تو کسی نوکر چاکر سے مانگ لیتے، آپ کو لباس مل جاتا، میرے پاس آنے کی کیا ضرورت؟ تو انہوں نے پوری تفصیل بتائی اور انہوں نے یہ کہا کہ در حقیقت ہمیں ایک ایسے آدمی کا لباس چاہیے جو خوش رہتا ہے۔ تو اب وزیر اعظم نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ معاملہ بادشاہ سلامت کا ہے، اس لیے میں جھوٹ تو نہیں بولوں گا، حالانکہ میں جھوٹ بول کر ہی اس کرسی پر یہاں تک پہنچا ہوں اور میں جھوٹ ہی بولتا رہتا ہوں، لیکن چونکہ معاملہ بادشاہ سلامت کا ہے اس لیے میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کہ جو آپ کی شرط ہے کہ جو خوش رہتا ہو اس کا لباس، اگر آپ کی یہ شرط ہے تو معاف کیجئے آپ کہیں اور لباس لیں۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہمیں تو خوش آدمی کا لباس چاہیے۔ تو پھر وزیروں سے رابطہ کیا، وزیر نمبر 1 2 3 سب سے رابطہ کیا، لیکن سب وزیروں نے یہی کہا کہ آپ کو کرتا چاہیے، آپ لے لیجیے، لیکن یہ جو آپ کی شرط ہے کہ جو آدمی خوش رہتا اس کا لباس چاہیے، یہ شرط نہیں، لوگ خوش نہیں رہتے۔ اب لوگ بہت پریشان ہوں گے کہ یار وزیر اعظم کے دربار میں جب ہمیں کرتا نہیں مل سکا تو ہم کیا کریں؟ قافلے میں کسی ایک شخص نے کہا کہ چلو گاؤں کی طرف چلتے ہیں، وہاں کے لوگ خوش مزاج خوش باش رہتے ہیں اور انہیں کسی چیز کی پرواہ اور فکر نہیں ہوتی ہے، انہیں کسی چیز کی فکر اور پرواہ نہیں ہوتی، لہذا گاؤں کی طرف چلتے ہیں۔ چنانچہ لوگ گاؤں کی طرف جب بڑھے تو دیکھا انہوں نے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس نے ندی میں اپنے پیر ڈالے ہوئے ہیں اور وہ مست و مگن کچھ گا رہا ہے اور ہنس رہا ہے۔ تو قافلے والوں نے کہا کہ لگتا ہے ہمیں خوش آدمی مل گئے۔ چنانچہ قریب گئے تو وہ عمر دراز چچا میاں تھے، تو کہا کہ چچا میاں بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ کہنے لگا ہاں بھائی میں خوش ہوں۔ کہنے لگے اور صرف خوش ہی نہیں بلکہ مجھے یقین ہے کہ میں اس علاقے کا سب سے زیادہ خوشباش آدمی ہوں۔ تو کہنے لگے اچھا، تو کہنے لگے پھر آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا اور اس کے بدلے آپ کو یہ کھیتی میں نوکری سب آپ بھول جائیں گے اور یہ سب آپ بھول جائیں گے، آپ کے لیے ایک محل بنایا جائے گا، آپ کو زمین و جائیداد سے نوازا جائے گا اور بادشاہ عالی میں آپ کو ایک منصب دیا جائے گا، آپ کو اتنی عزت سے نوازا جائے گا۔ تو ان چچا میاں نے کہا اس کے لیے مجھے کرنا کیا پڑے گا؟ کہنے لگے کچھ نہیں، بس آپ کو صرف اپنا ایک کرتا دینا
تو چچا میاں بڑے زور سے ہنسے اور ہنس کر کہنے لگے کہ بس بات تو یہی ہے کہ میرے پاس کرتا بھی نہ تھا۔ اس لیے میرے عزیزوں، غنا کا تعلق کسی کے لباس سے نہیں ہوتا، کسی کے بینک بیلنس سے نہیں ہوتا۔ ایک وہ آدمی کہ جس کے پاس کرتا نہیں ہے، وہ بھی آدمی خوش رہ سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، جس حال میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے، خوش رہیے اور رب کا شکر ادا کیجئے، اور اپنے دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھیے۔ اگر آپ کو 2 وقت کا کھانا میسر ہے تو آپ اس شخص کو دیکھیے جس کے پاس 1 وقت کی روٹی میسر ہے۔ اگر آپ کو 1 وقت کی روٹی میسر ہے، آپ اس شخص کو دیکھیے جس کے پاس کھانے کو 1 وقت کے لیے بھی روٹی ہے۔ لیکن دین میں ایسا نہ کیجیے، ورنہ پھر کہیں گے کہ وہ مفتی صاحب بتا گئے تھے اپنے سے نیچے کو دیکھنا ہے۔ جو 5 وقت کی پڑھتا ہے تو ہم 4 وقت کی پڑھیں گے، جو 4 وقت کی پڑھتا ہے تو ہم 3 وقت کی پڑھیں گے۔ نہیں، یہ معاملات دنیا میں اپنے سے نیچے دیکھنے کا ہے، اور دینی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے اوپر شخص کو دیکھنا ہے۔ جو 5 وقت کا نمازی ہے، ہمیں بڑھنا ہے کہ ہم تہجد کے پابند ہو جائیں۔ اگر کوئی تہجد کا پابند ہے تو ہم اوابین اور چاشت کے پابند ہو۔ اگر اس کا بھی پابند ہے تو ہم قرآن کی تلاوت، اگر اس کا بھی پابند ہے ہم قرآن کی تلاوت کو اور بڑھیں۔ اور ہمیں رب کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کی جتنی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اگر بندہ خدا گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، اس کو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو تم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ ایک سخت بیماری سے گزر رہے ہیں، اور ان کی بیماری یہ تھی کہ ان کے بدن میں جگہ جگہ زخم ہو گئے، اور ان زخموں میں کیڑے پڑ گئے۔ ان کے ایک مرید کو اطلاع ملی کہ ان کے شیخ بہت بیمار ہیں۔ چنانچہ مرید کو جو ہی اطلاع ملی، وہ فوراً اپنی جگہ سے چل دیے اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور جس وقت وہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ شیخ تو بالکل بے ہوشی کی حالت میں ہیں اور زخموں سے چور ہیں، اور ان کے زخموں میں گوشت اور اس میں کیڑے چل رہے ہیں، لیکن دیکھا کہ شیخ کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ تو دور سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب کان لگا کر اس مرید نے اپنے شیخ کے کلمات سننے چاہے کہ شیخ اس بیماری میں کیا کہہ رہے ہیں، تو شیخ کے جو ہونٹ کھل رہے تھے ان سے یہ کلمات جاری تھے: الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو اب مرید پریشان ہو گیا کہ بیماری کے عالم میں صبر تو سمجھ میں آتا ہے کہ بیماری پر صبر کیا جائے، شکر نہیں سمجھ میں آتا۔ اس نے فوراً 2 رکعت نماز کی نیت کی، اور نیت کر کے نماز سے فارغ ہو کر رب کے حضور دعا کی، اور اس میں یہ بھی دعا کی کہ حضور ہمارے شیخ کو اتنی دیر کے لیے ہوش دے دے کہ وہ ان سے کچھ بات کر سکے۔ چنانچہ جب وہ دعا سے فارغ ہوئے تو حضور ان کے جو شیخ تھے وہ ہوش میں آ گئے۔ تو مرید نے سب سے پہلا سوال یہی کیا کہ حضور آپ بیماری کے عالم میں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، بیماری میں صبر تو سمجھ میں آتا ہے، شکر سمجھ میں نہیں آتا۔ تو شیخ نے جو بات کہی، کہنے لگے کہ اللہ کے بندے تو اتنی دور سے آیا ہے، ورنہ در حقیقت یہ میرے اور اللہ کے درمیان راز تھا، میں نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن اگر تو جاننا چاہتا ہے تو جان کہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے یہ اپنی جگہ ہے۔ میرا بدن تو بیمار ہے لیکن میرا دل ٹھیک ہے، اور میں اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اگر کہیں معاملہ رب اس کے الٹا کر دیتا کہ میرا دل ٹھیک نہ ہوتا، میرا بدن ٹھیک ہوتا، تو میں اس سے عقلمند بدن کو لے کر کیا کرتا جب میرا دل بھی ٹھیک نہ۔ دیکھیں کتنی باریک نظر تھی اللہ کی۔ آج اس ایک آدمی کو پریشانی ہے، ایک آدمی صحت مند ہے تو اس کو دبلا ہونا ہے، جو دبلا ہے اس کو موٹا ہونا ہے، جو کمزور ہے اس کو صحت مند ہونا ہے، جو صحت مند ہے اس کو کمزور ہونا ہے، جو ناٹا ہے اس کو لمبا ہونا ہے، جو لمبا ہے اس کو اپنی لمبائی سے دقت ہے۔ ہر ایک کو اپنی جگہ پر دقتیں ہیں، گویا وہ اپنے رب کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ اور حضور اپنی دوسری بات میں یہی فرما رہے ہیں کہ رب کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، رب تمہیں لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بنے۔ اس لیے
میرے عزیزوں، غنا اور مالداری کا تعلق کسی کے لباس سے نہیں، مالداری کا تعلق تو دل سے۔ الغنا غنا النفس، اصل مالداری تو دل کی مالداری۔ حضور نے تیسری بات جو فرمائی وہ فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور بعض روایتوں میں تَكُنْ مُؤْمِنًا کے لفظ ہے۔ اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب میں نے یہ حدیث پہلی بار پڑھی تو مجھے لگا کہ ہونا چاہیے ایسا کہ تکن مسلمن کے بجائے تکن محسنن، کہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ اگر اس میں سلوک کریں گے تو آپ احسان کرنے والے ہیں۔ لیکن جب میں نے کئی جگہ پر نظر ڈالی اور میں نے تحقیق و تفتیش اور علماء سے پوچھا تو مجھے یہی، اور جتنی روایتیں میں نے دیکھی سب میں مجھے یہی لفظ ملا، تکن مسلمن۔ اسلام تو یہ ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ پڑوسی آپ کا کافر ہے، غیر مسلم ہے، یا آپ کا پڑوسی عیسائی ہے، یہودی ہے، بدھسٹ ہے، وہ کسی بھی طبقے سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ قرآن اور حدیث فرمان رسول یہ کہتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ۔ آج ہمارا سماج کیا ہے، ہماری معاشرت کیا ہے؟ آج سب سے زیادہ اگر کسی کے بارے میں آپ کو تحقیق کرنی ہے اس کے پڑوسی سے تحقیق کر لو کہ پڑوسی کا جو لڑکا ہے وہ رات میں 11 بجے کہاں سے آتا ہے، پڑوسی کی جو لڑکی ہے وہ پڑھنے جاتی ہے، وہ پڑھنے بھی جاتی ہے کالج یا ایسے۔ جب میں اپنے لڑکے کا رشتہ اس کی لڑکی سے لگانا چاہتا ہوں کیا مناسب رہے گا؟ اکثر لڑکیوں اور لڑکوں کے رشتے تو پڑوسی ہی توڑواتے ہیں۔ یہ بات بہت سے پڑوسیوں کو گرا گزرے گی، لیکن یہ ہمارے سماج کا سچا لگا ہے۔ کسی کو بھی تحقیق کرنی پڑوسی آپ کو، اور بعض جگہ تو یہ تحقیق ہوگی کہ رشتے اس بنا پر نہیں ہو پا رہے کہ جب دیکھنے والے آتے ہیں تو پڑوسی اگلے دن پہنچ جا کر بتا دیتے کہ رشتہ نہ کرنا، ان کی ماں ایسی ہے، ان کے ابا ایسے ہیں، لڑکا بری خصلتوں والا ہے، بری عادتوں والا ہے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں اور ان کی امت کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ اسلام ہی یہی ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، اور پڑوسی کی کوئی قید نہیں لگائی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے پڑوسی کو اگر خوشبو پہنچ رہی ہے اور آپ اگر کچھ پکا رہے ہیں سالن تو وَلَوْ بِفِرْسَنِ شَاتٍ، بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو، اپنے پڑوسی کے گھر بھیج دو۔ اس کے بھی بچے ہیں جو بھوکے ہیں، ان کو بھی خوشبو جاتی ہے، ان کے بھی کچھ خواہشات ہیں، ان کے بھی کچھ جذبات ہیں، ان کے جذبات کی قدر کی۔ سچے مسلمانوں کی یہ پہچان ہوا کرتی تھی کہ وہ اگر اپنے اولاد کے لیے کچھ پھل لاتے تھے تو اپنے پڑوس کے بچوں کے لیے بھی پھل لاتے تھے، اور اگر کبھی جیب پہ اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے اور کبھی ناکافی ہوتے تھے، بعض مرتبہ وہ پھل ہی گھر کے بچوں کے لیے ناکافی ہوتے تھے، پورے نہیں ہوتے تھے، تو جب بچے پھل کھا لیتے تھے تو وہ گھر کے سچے مسلمان ان پھلوں کے چھلکوں کو پنی میں بند کر کے اپنے پڑوس میں نہیں بلکہ دور 2 کلومیٹر جا کر کسی کھیت کھلیان میں پھینکتے تھے، تاکہ پڑوس کے بچے کو یہ معلوم نہ ہو جائے چھلکے سے کہ ہمارے پڑوسی کے گھر میں سیب کھایا گیا ہے، سنترا کھایا گیا ہے، ناسپاتی کھائی گئی ہے، یا کوئی ایسا پھل کھایا گیا ہے جو اس کا باپ نہیں کھلا سکتا ہے، جو اس کی بیوہ ماں اسے نہیں کھلا سکتی ہے۔ آج ہمارے پڑوس کا حال یہ ہے کہ بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے ماں نے پھر پانی پکایا دیر تک۔ ہمارے گھر کے پڑوس میں بیوہ عورتیں اپنے بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے پانی کھولاتی ہیں کہ بچہ اسی چکر میں سو جائے گا، لیکن پڑوس میں جو شخص ہے اس کے یہاں کھانے کے مختلف ڈشیں لگی ہیں اس کے دسترخوان پر، لیکن اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے۔ حدیث میں ایسے شخص کے لیے بھی یہ کلمات آئے ہیں کہ وہ شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا کہ جو شخص خود تو پیٹ بھر کر کھا کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ قیلا یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو، 3 بار فرمایا۔ تو پھر پوچھا گیا اللہ کے رسول کون شخص ایمان والا نہیں ہو؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے۔ آج ہم شرارتیں کرتے ہی پڑوس کے لیے،
ہم اپنے گھر کی گندگی پڑوس کے دروازے پر ڈالتے ہیں، ہم دنیا بھر کی غراضتیں پڑوس کے دروازے پر، اس کے آنے جانے کے راستے پر ڈالتے ہیں۔ حضور کا یہ فرمان ہے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ اسلام ہی یہی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور چوتھی بات فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، کہ تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرو، لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ اگر تم سماج میں عزت چاہتے ہو اور تم وقار کو پسند کرتے ہو تو تمہارے محلے میں پڑھانے والا استاذ، تمہارے محلے کی مسجد میں امامت کرنے والا عالم، وہ بھی عزت ڈیزرو کرتا ہے، وہ بھی عزت کے لائق ہے، اس کو عزت دی جائے، اس کو عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ جس طرح تم سماج میں اپنا وقار چاہتے ہو، تم سماج میں اپنا اسٹیٹس بنانا چاہتے ہو، اور اپنے اسٹیٹس بنانے کے چکر میں تم لوگوں کو نیچا دکھانا چاہتے ہو، تمہاری یہ خواہش ہے تو تم اپنے بھائی کے لیے وہ خواہش کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم اپنے بھائی کے لیے وہ ترقی کی دعائیں کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر تمہارے پاس گاڑی بینک بیلنس ہے، اگر تمہارے بھائی کے پاس وہ آ جاتی ہے تو تمہیں اس پر خوش ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ تمہیں حسد ہو، تمہیں اس پر غصہ آئے، تمہیں نفرت ہو، تمہارے دل میں کینہ اور کدورت آ جائے۔ اس کے مقابلے میں تمہارے لیے تو اپنے بھائی کے لیے خوشی ہونی چاہیے، اپنے دل کو کشادہ رکھنا چاہیے۔ اور یہاں چونکہ خواتین بھی سن رہی ہیں، لہذا میں اپنی بات کو تھوڑا بڑھا کر کے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں خواتین کو زیادہ کشادہ دل ہونا چاہیے، چونکہ یہاں سرپرست بھی بیٹھے ہیں، لہذا میں بالواسطہ ان سے بھی کہتا ہوں۔ جس طرح دو بھائیوں کی گھر میں شادی ہوئی، ان میں ایک بھائی بہت پیسے والا ہے، اس کا اچھا وقار ہے، اسٹیٹس ہے، دوسرا بھائی کمزور ہے، تو اب ہونا یہ چاہیے کہ دیور اور دیورانی اور جٹھانی، آپ یہ سب واقعات مشہور ہیں اور یہ لڑائیاں مشہور ہیں۔ ایسی صورت میں اگر آپ کا شوہر مالدار ہے اور اچھے پیسے والا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے شوہر کا جو چھوٹا بھائی ہے وہ تھوڑا کمزور ہے، اس کی مالی حالت کمزور ہے، تو کوئی چیز اگر آپ کا شوہر لاتا ہے تو آپ اس سے یہ کہیے کہ آپ کا چھوٹا بھائی بھی حقدار ہے، یہ چیز تھوڑی وہاں دے دی جائے یا پہلے وہاں دے دی جائے، ہمارے پاس یہ چیز تو پہلے سے موجود ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کرنا چاہیے کہ جو عورت ہے کہ اس کا شوہر مالدار ہے، وہ چپکے سے کچھ پیسے یا کوئی سوٹ لے کر کے جائے اور چھوٹے بھائی کی جو دیور ہے اس کی بیوی کے پاس اور اس کو کہے کہ بہن یہ سوٹ چپکے سے رکھ لو، اپنے شوہر کو بھی نہ بتانا اور چپکے سے رکھ لینا اور کسی خوشی کے موقع پر۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں، اگر آپ یہ چیزیں عورتیں ہمارے گھروں میں کرنے لگے، میں خدائے پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارے گھر جنت ہے۔ لیکن سچائی یہ کہ ہم یہ باتیں سنتے ہیں اور سننے میں بھلی معلوم ہوتی ہیں لیکن کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ آج گھر کی جو لڑائیاں ہیں وہ اسی لیے لڑائیاں ہیں کہ اس کی بیوی نے یہ پہنا ہے اور اس کی بیوی کے پاس یہ سامان میسر ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ اس کے بچے یہ پہن رہے ہیں، میرا بچہ یہ کیوں نہیں پہن سکتا؟ آدمی کما کما کر کے لا کر کے دن رات تھک کر انتھک محنت کر کے کوشش کرتا ہے کہ اپنے بیوی کے چہرے پر مسکان لائی جائے، اپنے بچوں کے چہرے پر مسکان لائی جائے، لیکن بیوی ہے کہ خوش ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا تقابل جو چل رہا ہے اپنی جٹھانی کے ساتھ، اس کا تقابل جو چل رہا ہے اپنے پڑوسن کے ساتھ، وہ اس میں خوش نہیں۔ آج ہمارے گھر اور یہ اکثر گھروں کا معاملہ، اور ایسا نہیں کہ میں ایسے گھروں کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں دین نہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے اور دینی گھرانوں میں یہ ماحول۔ حضور نے جو آخری بات فرمائی تھی وہ آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ زیادہ ہنسا نہ کرو، وَلَا تُكْثِرُ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے، عبادتوں کا نور چلا جاتا ہے۔ آج ہم تھوڑا سا پریشان ہوئے تو ہم یوٹیوب پر لافٹر سرچ کرنے لگتے ہیں، ہم کمیڈی سرچ کرنے لگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز دیکھنے لگتے ہیں، اور جب کہا جاتا کیا کر رہے ہو تو ٹائم پاس کر رہا ہے۔ اگر حقیقت آپ اس ٹائم پاس کرنے میں کتنے گناہ کر گئے آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اپنے تھوڑے سے غمزیدہ غمگین من کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کتنے گناہ کر دیے آپ کو پتہ نہیں۔
یہ امت اگر حضور پر درود بھیجنا شروع کر دے اور ان پر سلام بھیجنا شروع کر دے اور حضور کی طرف سے اگر جواب آ جائے تو جس شخص کے لیے حضور کی طرف سے جواب آ جائے کیا اس کو کوئی بے اطمینانی ہو سکتی ہے؟ کیا اس کو کبھی بے چینی ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں درود کی کثرت بڑھا دینی چاہیے اور باتوں باتوں پر ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے. ہنسنے کے لیے ہمارے یہاں کچھ نہیں رہ گیا. ہم مسجد کے امام پر بھی ہنسنے لگتے ہیں. اگر وہ بھول گیا اٹک گیا تو ہنسنے لگتے ہیں. یا رکعت میں کمی زیادتی ہو گئی تو ہم کہتے ہیں امام صاحب کچھ گھر میں دقت, یہ نہیں پوچھتے بلکہ ہم اس پہ ہنسنے لگتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں ہوٹلوں پر کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ جو علماء پر ہنستا ہے, جو ان کی توہین کرتا ہے, اس پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے. حضور کا فرمان ہے من اکرمہم فقد اکرمنی ومن اہانہم فعلیہ لعنت اللہ. جو ان کی توہین, ان کی عزت کرا گویا اس نے میری عزت کی, اور جو ان کی توہین کرے گا, ان کو تذلیل اور ذلت کی نگاہوں سے دیکھے گا, اس پر اللہ اس کے فرشتوں کی لعنت ہے. اس لیے میرے عزیزوں, آج کی اس گفتگو میں حضور نے 5 باتیں جو فرمائی تھی, ان 5 باتوں کو ہم نے سنا ہے. ہم ان باتوں کو سن کر یاد کریں گے, عمل کریں گے, اور آغاز مجلس میں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم گویا حضور سے یہ وعدہ لے رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, ہم آپ کی ان باتوں کو سن کر عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائیں گے. اور وہ 5 باتیں یہ ہیں کہ ہم ان منہیات سے بچیں گے کہ جن سے اللہ نے روکا ہے, ہم کو ان باتوں سے بچنا ہے. اسی طرح ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اسی طرح جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے ہم کو اس پر راضی رہنا ہے. اسی طرح ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں. اور ہمیں زیادہ ہنسنا نہیں ہے کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قابل مبارکباد ہیں آپ تمامی سامعین کہ اتنی دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں. قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں دامِ دل میں قدم سخن جس طرح بھی حصہ لیا ہے. اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے. بالخصوص شمشاد بھائی جو اس پروگرام کو منعقد کرانے میں جن کی پوری محنت ہے, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, ان کے بچوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اور ان سب کو اور ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا